شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: وادی میں خشک موسم کے باعث شبانہ سردی کا زور جاری، گزشتہ شب شوپیان میں -6.6 ڈگری ہوا درج۔ خشک موسم اور سردی کے باعث وادی کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت۔ ڈوڈا خطے میں لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے اور روزگار کے وسائل پیدا کرنے کی ازحد ضرورت ہے، عبدالمجید وانی کا مطالبہ۔ پلوامہ اور شوپیان اضلاع میں غیر قانونی اور بے ہنگم کان کنی سے ماحولیات کو پہنچ رہا ہے نقصان، انتظامیہ نے ریت اور پتھر مافیا کے خلاف کارروائی کر دی تیز۔ کٹھوا میں چوروں کے کئی گروہ سرگرم، منشیات میں مبتلا نوجوان بھی سرگرم۔ اور بھی موضوعات ہیں آج کے شہربین میں، ایک مختصر وقفے کے بعد۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خائبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خائبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ کیا آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دیں اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، فون نمبر 9419000258۔ مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ صحت چھ ہر أکس انسان سن بنیادی حق، مگر آز تہ سفر واریاہن لکن خاطر مشکل۔ دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلوماتن ہز کمی، یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان۔ مگر ون چھ ات حل، JK صحت ایپ۔ یہ تہد ڈیجیٹل ساتھی یس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال تھاوان۔ یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تو iPhone دشونی مز دستیاب۔ یتھ ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ، نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن، آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاؤن، AI سمپٹم چیکر چیٹ باٹ، ایمبولینس بک کریں، دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں، ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں، بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری۔ بیچ ات ست پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل۔ چاہے تھی مریض، ڈاکٹر، سٹوڈنٹ یا اخ سادہ شہری چھو، JK صحت چھ سارنی ست سمپل، سیف تو صرف تہ خاطر۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن JNK۔ شیربین اب آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر، FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سمعین، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں موسم 5 دسمبر تک خشک رہنے کا امکان ہے اور اس دوران بارش یا برف باری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمے کے مطابق 3 دسمبر تک موسم مکمل طور پر خشک رہے گا، جبکہ 4 اور 5 دسمبر کو شام کے بعد مطلع ابر آلود ہوگا اور کچھ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ 6 سے 10 دسمبر تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا اور 11 اور 12 دسمبر کو آسمان پر پھر ایک بار بادل چھائے رہیں گے۔ اس دوران وادی کے کئی علاقوں اور جموں کے کچھ مقامات پر رات اور صبح کے وقت دھند چھائی رہتی ہے، جس کے پیش نظر لوگوں کو سفر کے دوران احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمے نے بتایا کہ 4 دسمبر تک سخت سردی اور خشک موسم جاری رہے گا، جس کے بعد رات کے درجہ حرارت میں کسی حد تک بہتری کی گنجائش ہے۔ سری نگر میں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.4 ریکارڈ ہوا، جبکہ پہلگام اور پامپور میں -5.6 اور 6.0 ریکارڈ ہوا۔ شوپیان میں درجہ حرارت -6.6 ڈگری ریکارڈ ہوا، جو وادی کے سب سے زیادہ سرد ترین علاقوں میں شامل ہے۔ بارہمولہ میں -6.4 جبکہ اننت ناگ میں -6 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ ہوا ہے۔ وادی کے بلند علاقوں میں بھی شدت کی سردی جاری ہے۔ گلمرگ میں -1.4، سونمرگ میں -4، زوجلا پاس -15 تک پہنچ چکا ہے۔ ادھر جموں خطے میں نسبتاً کم سردی دیکھی گئی ہے۔ جموں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8.8 ڈگری، جبکہ کٹرا میں 9.0، بانہال میں -0.7، بھدرواہ میں 0.3، سانبا میں 1.9، راجوری میں 1.5 ڈگری درج ہوا ہے۔ ادھر خشک موسم کے باعث گریز کے گاتور علاقے میں لائن اپ کنٹرول کے نزدیک جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور 4 روز سے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ نے وسیع جنگلاتی رقبے اور متعدد درختوں کو نقصان پہنچایا۔
محکمہ جنگلات، وائلڈ لائف، فوج، جموں کشمیر پولیس اور مقامی رضاکاروں کی مشترکہ ٹیمیں دن رات آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور اس سے مزید علاقوں تک پہنچنے سے روکنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق آگ کا آغاز فارسٹ کمپارٹمنٹ 32 میں ہوا، جو ایک دور افتادہ اور پہاڑی علاقہ ہے۔ خشک گھاس اور گھنی جھاڑیوں نے شعلوں کو تیزی سے پھیلنے میں مدد دی اور ابتدائی کوششوں میں رکاوٹیں پیدا کی۔ ادھر کپواڑہ کے جنگلات میں لگی آگ پر قدرے قابو پایا گیا ہے، البتہ چند علاقوں میں آگ بجھانے میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ اس دوران پلوامہ ضلع میں کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر جاری غیر قانونی کان کنی کے باعث ماہرین ماحولیات میں کافی بے چینی پائی جا رہی ہے، جبکہ ندی نالوں بشمول دریائے جہلم میں پانی کی سطح نیچے چلے جانے سے زرعی اسکیموں کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی اسکیمیں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ گزشتہ چند ہفتوں سے انتظامیہ معاملے کو لے کر کافی متحرک نظر آ رہی ہے اور ریت پتھر مافیا کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ شوکت ڈار سے مکمل تفصیلات۔ ضلع پلوامہ میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ نے ایک بار پھر سخت کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کے ملازمین نے بڑے پیمانے پر ریت، بجری، پتھر اور مٹی کی غیر قانونی کان کنی کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری ان کارروائیوں میں درجنوں گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ محکمہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق نومبر کے مہینے میں اب تک کم از کم 55 گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں، جبکہ اس کام میں ملوث افراد پر خلاف ورزیوں کی پاداش میں 11.5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ادھر 17 مزید گاڑیاں مختلف مقامات سے ضبط کی گئی ہیں، جبکہ محکمہ اور پولیس کی مشترکہ کارروائی میں سڑکو، لاسی پورہ اور گنڈاچن کے مقامات پر غیر قانونی کان کنی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 LNT اور 5 JCB مشینیں، 9 ڈمپر اور 5 ٹپر گاڑیاں بھی ضبط کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 73,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ شدید سردی اور منفی درجہ حرارت کے باوجود محکمہ کی ٹیموں کی جانب سے دن رات بغیر رکاوٹ اپنی کارروائیاں جاری رکھنے پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور محکمہ کی جانب سے آئندہ بھی ایسی کارروائیوں کو جاری رکھنے کی امید کی ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کی ہدایت پر لاسی پورہ، کاکا پورہ، وین، کھرو، پامپور، سامبورہ اور اونتی پورہ میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے اور ان علاقوں میں مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ تاہم فراہم شدہ اطلاعات کے مطابق ضلع کے پاری گام، نیوا، باندرپورہ علاقوں میں آج بھی مٹی کی غیر قانونی کان کنی جاری ہے، جسے روکنا بے حد اہم ہے۔ ادھر محکمہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ غیر قانونی کان کنی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ مایوس کن ہے کہ کئی برسوں سے اس غیر قانونی کام میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، جس سے مختلف نالوں اور دریا کے نزدیکی علاقوں میں آبپاشی نظام درہم برہم ہے، ساتھ ہی متعدد چشمے سوکھ گئے ہیں اور ماحول پر بہت برا اثر پڑا ہے۔ اس سب سے زرعی اور باغبانی شعبہ بری طرح متاثر ہے۔ ادھر ان متاثرہ علاقوں کی سڑکوں پر دھول، پتھر، بجری اور ریت بکھری پڑی رہتی ہے، جس سے اسکولی بچوں، مریضوں، ٹرانسپورٹروں اور دکانداروں کو بھی کافی دقتوں کا سامنا ہے۔ یہ تھی پلوامہ سے شوکت ڈار۔ اب ایک اور موضوع۔ سمن ضلع بڑگام کے دردپورہ علاقے میں ایک 55 سالہ شخص اپنے ہی گھر کی دوسری منزل سے گر کر شدید زخمی ہوا، جسے بعد میں بہتر علاج کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا۔ اس دوران شوپیان سے ملی اطلاعات کے مطابق کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کا ایک مزدور آج مرمت کے دوران بجلی کرنٹ لگنے سے جلس گیا۔ مضروب شخص کو علاج کے لیے سری نگر منتقل کیا گیا ہے۔ ادھر شہر کے مضافاتی علاقے شالٹینگ میں آج صبح ایک موٹر سائیکل اور تویرا گاڑی کے درمیان ٹکر ہونے کے نتیجے میں 21 سالہ نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جاں باگ موٹر سائیکل سوار کی شناخت فائق مظفر ساکنہ زین کوٹ عمر آباد کے طور ہوئی ہے۔ پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر ضلع دھومپور میں رام نگر بس اسٹینڈ کے قریب آج صبح ٹرک اور موٹر سائیکل کے درمیان ٹکر ہوئی اور ایک 20 سالہ نوجوان کی اس حادثے میں موت ہوئی ہے۔ اس دوران ضلع رامبن کے ایک دور افتادہ گاؤں میں آج صبح آگ لگی اور اس حادثے میں 3 رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سمیت جموں شہر اور اس کے مضافاتی علاقوں میں پینے کے پانی کی کافی قلت رہتی ہے اور 1-2 نہیں بلکہ درجنوں کالونیاں اور بستیاں ایسی ہیں جہاں پانی فراہم کرنے کا واحد ذریعہ آج بھی ٹینکر سروس ہی ہے۔ حکومت کی طرف سے تمام بستیوں تک پانی پہنچانے کے مقصد سے امرت 2 کا سہارا لیا جا رہا ہے، جو کہ مرکز معاونت کی ایک اسکیم ہے اور اسی اسکیم کے تحت جموں خطے میں قدرتی آفات کے باعث پانی کی اسکیموں کو پہنچے نقصان کی مرمت کی جا رہی ہے، جبکہ نئی پائپ لائنیں بھی بچھائی جا رہی ہیں۔ اس
मद में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुकम्मल तफसीलात जावेद महराब से। सैलाब की तबाहकारियों के बाद शहर में पानी की सप्लाई दुरुस्त करने पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिशन अमृत 2 के तहत ये बजट मंजूर हुआ है। इससे शहर में पानी की सप्लाई में सुधार के काम को तेजी मिलेगी। पुरानी पाइप्स में एक होने से कीमती पानी नालों में पहुंच जाता है। जल शक्ति महकमे का दावा है कि अमृत 2 स्कीम से पूरे शहर में पानी की पाइप्स बदली जाएंगी। मौजूदा हालात ये हैं कि पुराने शहर में पंचतरती, जैन बाजार, तालाब तिलो, बगमती नगर, राजपोरा, कासिम नगर, बठंडी, सुंजवा, नरवाल, सिदरा और कई इलाकों में पीने के पानी को लेकर लोग सख्त परेशान हैं और इन इलाकों में पीने के पानी की पाइप्स या तो पुरानी हैं या कई इलाकों में पाइप्स पूरी तरह से बिछी नहीं है। गौरतलब है कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत बढ़ जाती है और डिमांड भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर एहतजाज करते नजर आते हैं। याद रहे कि साल 2020 और 2021 में महकमे के पास बजट का संकट रहा है की वजह से काम नहीं हो पाया। शहर भर में पीने के पानी की पाइप्स को बदलने का काम साल 2028 तक पूरा करने का मिशन है। अमृत 2 के शुरू होने से शहर में काम शुरू होगा। 2022 में हर वार्ड में 5 लाख जबकि 2023 में ये रकम बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी गई थी। इस ज़मन में सबसे ज्यादा काम 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक होगा। अभी तक मौजूदा वक्त में 50% काम पूरा हो चुका है। 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक 50 लाख रुपए खर्चे भी जा चुके हैं। उम्मीद है कि अब अमृत 2 की स्कीम के शुरू होने से 200 करोड़ रुपए की ये रकम सही तरीके से शहर की इस पुराने पाइप के सिस्टम में लगेगा और शहर में पानी की किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। ये थे जम्मू से जावेद महराब। इधर आंचीडोरा के अल्फारूक कॉलोनी के बाशिंदों ने पीने के पानी की शदीद किल्लत पर तशवीश का इजहार किया और जिला इंतजामिया के साथ साथ महकमा जल शक्ति से फौरी मुदाखलत की अपील की है। मकामी लोगों का कहना है कि कई बरसों से इलाका पानी जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर रहती है। मकामी सार्फिन ने बताया कि वो मुतअद्दिद बार इस मसले को लेकर इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों के पास गए हैं, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। गई कम अज कम 3-4 वरी 22 वरी पे गो 2022 पे लड़ान अमि खतर है दीतो ये सा ये पाइप त्रो ये आब खतर तो गई अत मज एग्जाम वनकस प्रेजेंट तमिस तह गई दोस बनान एस्टिमेट वेस्टिमेट बनान मगर त्रावन कह पे मज डिस्प्यूट बिटवीन ये सा R&B या रोड कटस पे पे वन ये ड्रेन तप पकान अमी मज त्रो सा पाइप ताकि ग मसला हल हेरिम इलाक यप इलाक जन कम अज कम 100 चूल ज्यादा ये लुक ये बसान पॉपुलेशन तो मगर ये पोर्टेबल रूज हमेशा ये पोर्टेबल वाटर यह मसला चना आब मसले ज्यादा यह सा प्रायोरिटी नंबर 1 चना आब बोजवा अत मन एस्टिमेट बे ओतर वो 7 लाख रुपये एस्टिमेट बे सोजमुत गो ये अपडेट यह सा जल जीवन मिशन यह गो अपडेट बे पतम वरी तह मगर अस मसला हल गसान कह कंसर्न MLA सोब मीटिंग पतम टर्न यह 2024 मज मीटिंग गई अमिस नश समखे मे वो अमिस मसला दिस आश्वासन दोपन हाँ करो यह मसला हल मगर कुछ नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहबस यह अपील करान कि तम वुचन अत मज स्लोगन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर घर नल तो अत कुन वुचन चूंकि यप त्रेश दाद हाहाकार करन। अंचीडोरा अल्फारूक कॉलोनी अनंतनाग के बाशिंदों की पानी को लेकर फरियाद। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के तर्जुमान आला फारूक अहमद लो ने कहा है कि चेयरमैन फोरम और सदर जम्मू कश्मीर पेंशनर्स फ्रंट अब्दुल कोयमानी दिल्ली रवाना हुए, जहां वो ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन और दीगर कौमी तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे ताकि मुल्क भर के पेंशनर्स के मसाइल और आइंदा हिकमत अमली पर मशावरत की जा सके। इधर डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा के एहतमाम से अब्दुर्रहमान फिदा की सदारत में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आईन हिंद का कश्मीरी जबान में तर्जुमा किए जाने के सिलसिले में मसरत का इजहार किया गया। मजलिस के आखिर पर एक महफिल मुशायरा भी मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाके के कई शुरा ने शिरकत की और सामीन से दाद हासिल की। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेरबीन का यह हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा।
आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 9018074333। सेहत छु हर अकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिज कमी यम चीज छु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छु अथी रोजान। मगर वन छु अत हाल JK सेहत ऐप। यह छु तुहुंद डिजिटल साथी यु सेहतस मुताबिक कुनि तो जरूरतु ख्याल छु थावान। यह ऐप छु एंड्रॉइड तो आईफोन दोश्वनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज छु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी। बेच अत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साद शहरी छो, JK सेहत छु सारनी सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर। Issued in public interest by National Health Mission JNK. वज़ीर आज़म TB निश पाक भारत मुहिम अवमी अथवास TB बीमारन हिंद मुल्कस अंदर खैतमुच मुहिम जारी। मुहिम अंदर निक्षय मित्रन हिंद जरिए TB बीमारन बेहतरीन तमारी गजा बदस थाउन शामिल। सिर्फ सास यम TB बीमारी हिंद अलामत सास सहित बलगम, थक सहित खूनच मिलमिश, गंडसी पटताप, प्रथ विज सीनस दोद, गर्दीन या नरी गंडन वर्म, रोदले औरत तो वजन कम गसन। हर का यमन मज आक अलामत आसे तेल करियो नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मरकज या डिस्ट्रिक्ट TB अफसर पुलवामा तो शुबे न सद रब्त TB गालियो जिंदगी फाफलायो। ये जाहिद साहबा यह सा डिजिटल जमान ये तीजी आबा कार्ड सत आमुच। आबा कार्ड? हे अहन सा आबा कार्ड चन सारी हेल्थ रिकॉर्ड चनिस फोन किस आबा एपस मज रोजान, यम कि जरिए कुन ते हस्पताल किस OPD काउंटरस पे हेका QR कोड स्कैन करित तो OPD कार्ड आसानी सान हासिल करित। अमे मजीद हेकक ब्रोह कुन पनुन सोरी सेहतुक रिकॉर्ड तो टेस्ट पन्निस फोनस पे वचित तो बेकिस सत शेयर करित। कशीर मज 1.5 करोड़ लुको पनुन आभा कार्ड बनोमुत। यह गो जबरदस्त आ बिल्कुल ति कर आभा ऐप पन्निस फोनस पे डाउनलोड, यथ मन पन्ने आधार कार्डुक नंबर छु दियुन तो हेकक पनुन आभा कार्ड बनवित। न तो हेकक नजदीकी हस्पताल गसित ये चोन आभा कार्ड बनावनस मज करे तत्युक OPD स्टाफ चन मदद। ब्रॉट टू यू बाय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू एंड कश्मीर। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। साबिक वजीर और डोडा खत्ते की मारूफ सियासी शख्सियत अब्दुल मजीद वानी ने गुज़श्ता दिनों कांग्रेस में वापस शमूलियत इख्तियार करने के बाद डोडा खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा शुरू कर दिया और वो अवामी वफूद से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे हैं। मौसूफ ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि हुकूमत लोगों को दरपेश मसाइल हल कराने में लैतुल लैल से काम ले रही है। इस साल डोडा खत्ते के लोगों को आसमानी आफात के साथ साथ मौसमी वार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुतासरा खानदानों को कई माह गुजरने के बाद भी माकूल इमदाद या मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने इस बात पर मायूसी का इजहार किया पूरे डोडा खत्ते में तामीर और तरक्की का फुकदान है और बेशतर लोग बेरोजगार हैं, जिस पर मरकज और जम्मू कश्मीर सरकार को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। चूँकि जमात में कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, सरकार और जमातों से जो तवक्कात लोग रखते हैं, चाहे वो इंतजामिया हो या सरकारी अदारे हों,
ریاستی سرکار ہو، چاہے وہ عمر صاحب کی زیر صدارت میں سرکار ہے یا گورنر صاحب کے تعویل میں سرکار ہے، تو چونکہ مشکلات بہت ساری ہیں چناب کے اندر. آپ مڑوا، دشن، وارڈ 1، آپ پاٹل لے لیجیے، آپ کشتواڑ لے لیجیے، اندروال کا حلقہ لے لیجیے، آپ بلیس وغیرہ کو لے لیجیے، اور سرور وغیرہ کو لے لیجیے، کیشوان کو لے لیجیے، آپ مرما، دیسا اور گندنا، بھرت وغیرہ ان علاقوں کو لیجیے، چاہے تلون ہے، چاہے وہ باہلا وغیرہ بدروا کا علاقہ، چاہے سرسنگل وغیرہ کا علاقہ ہے، ان میں بہت ساری مشکلات درپیش، کیوں مسائل بہت ہیں اور وسائل کی کمی ہے، کیونکہ نہ مزدوری ہے نہ کام ہے، اور لوگوں کے اوپر ناگہانی آفات کا ہمیشہ ایک غلبہ رہتا ہے، جس میں فلڈ آتا ہے، جس میں سونامیاں آتی ہیں، جس میں زمینیں دھس جاتی ہیں، بھونچال ہوتے ہیں، اور ساتھ میں بدقسمتی سے یہاں ایکسیڈنٹ بہت سارے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ بون ایریاز بھی ہیں. تو یہ جو لوگوں کا ایک تو سلسلہ یہ ہے کہ کہیں بجلی کا نقصان ہے اور بل جو ہے لوگوں کو زیادہ آ رہے ہیں، اور جہاں سڑکوں کا جال ہے، سڑکیں خراب ہو گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، لینڈ سلائڈ ہیں جگہ جگہ، ان کو فقدان نہیں ہوا ہے. بہت سارے ایسے بھی عمل ہیں جو زمین پہ لاگو نہیں ہوئے ہیں. اب ہم اکثر بیشتر ڈپٹی کمشنر کوشش کرتا ہے ہر ایک علاقے میں جانے کی، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے کی، لیکن یہ سرکار سے میری گزارش ہوگی کہ وسائل کو کم سے کم واگزار کریں، پیسے واگزار کریں. کسی کا منریگا کا مسئلہ ہے تو وہ کیوں ہے ابھی تک کھڑا، کسی کی مزدوری نہیں ہے تو وہ کیوں ہے، کبھی کوئی ٹھیکیداروں کو پیسے نہیں ہیں تو وہ کام نہیں کرتے ہیں، اور ٹھیکیداروں کے پیسے نہیں ملیں گے تو مزدور کو پیسے نہیں ملیں گے. تو معمولی صاحب یہاں پہ ترقی کے کام معمولی، میں نہیں کہوں گا کہ اتنے بڑے انداز میں ہیں، مگر چھوٹے اعتبار سے بھی کام ہیں تو نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا یہ ہے کہ اثر جو عام پبلک پر پڑتا ہے، لوگوں کا پڑتا ہے. کبھی ڈی ٹی او صاحبان کو جانا چاہیے علاقوں کے اندر، پٹواری کو جانا چاہیے. اور آج بھی جو یہ فلڈ ہوا، جو ایکسائز پٹواری نے کی ریوینیو ریکارڈ کے تحت انہوں نے نقصانات بنائے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. 200 روپے آپ فصل کا لوگوں کو دے رہے ہو، 500 روپے دے دو. دیکھیے آپ گننا میں میرے پاس شکایتیں ہیں، مہلا سے شکایتیں ہیں، اوپر علاقے ہیں، تمام علاقوں سے شکایتیں کہ جناب فصل کا نقصان ہوا تو ہمیں ایک کہیں گھر کی دیواریں ٹوٹ گئی فلڈ سے، وہ بھی کہیں مسئلے حل نہیں ہوئے. تو 200-250 روپے سے اس میں کیا بنتا ہے. اور پٹواری لوگ جو ہیں اب وہ آن لائن سسٹم کو کیا گیا ہے تو پھر ان کو پہنچنا چاہیے لوگوں. تو یہ بہت بڑے مشکلات ہیں جو درپیش ہیں، بہت بڑے مسائل ہیں جن کے وسائل نہیں ہیں. تو ان کے بارے میں حکومت کو تھوڑا سا کچھ کام کرنا چاہیے. یہ تھے سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر عبدالمجید وانی. اب ایک اور موضوع. سامعین، ڈلگیٹ سری نگر کے ایک معروف ہوٹل میں آج ایک پروکار ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس، کہانی کار، فلمکار بشیر دادا کے کشمیری افسانوی مجموعے ویج ونل کی رسم رونمائی انجام دی گئی. ایوانی صدارت میں بشیر عارف، شہنواز ڈینگ، وحشی سعید، پروفیسر شاد رمضان، ریٹائرڈ جسٹس بشیر کرمانی، مشتاق وتیم، اسرار سلطان پوری اور نیلوفر ناز شامل رہیں، جبکہ نظامت کے فرائض سابق براڈ کاسٹر ظہور زاہد نے انجام دیے. اس موقع پر معروف گلوکار